بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کے لیے معافی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہاں بیان فرمائی ہے کہ واقعی مالک کے فضل سے اس کے بندوں کا بڑا عمل ہے، اور بڑا عمل یہ ہے کہ بغیر دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو خالق کا پیغام سنایا ہے اور خالق کے متعلق بتایا ہے تو نیک بخت مان گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایسا عمل ہے جو مالک نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اس کے اجر میں مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اور صرف معافی ہی نہیں دے بلکہ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ یہ وہی جانتا ہے جو عالم الغیب ہے، لیکن جو مخلوق کو علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتا ہے تو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے اہل عرش اس اعلان پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سارے اہل فرش کے دلوں میں اس کی محبت بھر دو، چانچہ ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور اس طرح وہ شخص ساری کائنات کے لیے باعث عزت و افتخار بن جاتا ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے باعث حسرت، حسد اور رشک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان، ہاتھ، پاؤں ایسی برکت ڈال دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے سر جھکاتی ہے، اور نہ ہونے والی باتیں بھی اس کے تصرف سے ہوتی ہیں۔ اس عنایت الہی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے بھی شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عزت و احترام ہوتا ہے، شیطان اور نفس ان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی روپ دھاریں اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کا فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس غرض سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا قرب اختیار کرتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ بس اتنا ہی کافی نہیں کہ بظاہر جو کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ظاہر کرے، اس پر فدا ہو کر تن من فدا کرے، اور پھر نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو کر کافر اور مردار رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا اور سمجھایا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ریا کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں سب گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی تابعداری کرو، ان کی شکل بناؤ اور ان کے ساتھ نسبت قائم کرو۔ اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، خواہ کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی کامل بنا لے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں چند لوگوں میں حاضر ہوا، وہ تلاوت کرتے آہیں بھرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ جب میں اپنے والد کی خدمت میں گیا، ان کا ذکر کیا کہ اچھے لوگ ہیں، میں ان میں گیا تو آپ نے سنتے ہی فرمایا ان کے قلوب بدعتی ہیں، ان پر شیطان کا غلبہ ہے، ان میں مت جاؤ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تلاوت فرماتے، ان لوگوں کی تو یہ حالت نہ ہوئی تو کیا یہ لوگ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ سچ ہے، اور کچھ مدت بعد دیکھا کہ واقعی بدکاروں میں مل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بعض لوگ عبادت کرتے ہوئے حال کی حالت میں چلے جاتے ہیں، فرمایا ان کو اونچی دیوار پر بٹھا کر ذکر کرو، پھر دیکھو کہ ان کو حال پڑتا ہے یا نہیں، یعنی سب مکر و فریب ہے۔ اس لیے بات وہ صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اختیار کیا، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو پاک کرنا اور اس نسبت کو مضبوط پکڑنا، اور اس طرح شیطان اور نفس سے بچ کر صحیح متقی زندگی گزارنا۔ اور اسی مقصد کے لیے یہ محفل ہے جو صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے۔ اس سے محرومی دین سے محرومی ہے، باقی سب اپنی قسمت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔